الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہم نے قافیہ جو کہ فن نحو میں ایک بہترین کتاب ہے، ایک اہم کتاب ہے، اور ہر مدارس میں چاہے کسی بھی مکتب فکری کے مدارس ہو اس میں اس کتاب کو پڑھائی جاتی ہے، اس لیے ہم نے اس کتاب کو شروع کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے کلمے کی تعریف پڑھی تھی۔ مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ الکلمۃ لفظ اُسیّ لمعنی مفرد، کلمہ ایسا لفظ ہے جسے کسی مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بحث ہو چکی ہے کہ یہاں پہ کلمہ میں الف لام کس لیے ہے، اور اس کے بعد لفظ کسے کہتے ہیں، وضاحت سے کیا مراد ہے۔ یہ سب بحث اس سے پہلے والے سبق میں ہو چکی ہے۔ پھر آپ کو بتلایا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ 3 قسم ہونے کی دلیل کیا ہے، دلیل حصر کیا ہے، اس کو بتلایا تھا۔ دلیل حصر عقلی ہے یا استقرائی ہے، وہ بھی بتلایا تھا کہ یہاں پہ دلیل حصر عقلی ہے کیونکہ یہاں پہ جو دلیل حصر بیان کیے ہیں وہ نفی اور اثبات کے درمیان دائر ہے۔ آپ کو بتلایا تھا دلیل حصر اس طرح کہ یا تو کلمہ معنی فی نفسہا پر دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا۔ اگر دلالت نہیں کرے تو پھر اسے کہیں گے کہ یہ حرف ہے، اگر دلالت کرے اسے کہیں گے، پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ کلمہ اگر معنی فی نفسہا پر دلالت کرے تو 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا یا نہیں ملا ہوا ہوگا۔ اگر ملا ہوا نہیں ہے تو وہ اسم ہے، اگر ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہے۔ یہ دلیل حصری تھی، اور آپ کو بتلایا تھا کہ اس کے دلیل حصر سے ان میں سے ہر ایک کی تعریف بھی معلوم ہو گئی۔ کس طرح معلوم ہو گئی کہ اسم وہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے، جو کلمہ معنی فی نفسہا پر دلالت کرے اور زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ فعل وہ ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ حرف وہ ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرے۔ اس کے بعد پھر آپ کو کلام کی تعریف بتلائی تھی کہ کلام کسے کہتے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ الکلام 2 کلموں کا اسناد کے ساتھ مرکب ہونے کو کہتے ہیں۔ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، کلام وہ ہے جو اسناد کے ساتھ 2 کلموں کو متضمن ہو، اسے کلام کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اسم کی تعریف پڑھیں گے، اسم کسے کہتے ہیں، اور اسم کے خواص پڑھیں گے کہ اسم کے خواص کیا ہیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن بأحد أزمنة الثلاث، ومن خواصه دخول اللام والجر والتنوین والإضافة والإسناد إلیہ وہی معرب ومبنی۔ آج ہم اسم کی تعریف پڑھیں گے، اسم کسے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتلایا تھا مصنف نے کہ دلیل حصر کے ذریعے سے اسم کی تعریف معلوم ہو گئی تھی۔ دیکھیں اس سے پہلے بات میں لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے جہاں پہ دلیل حصر بتلائے تھے وہاں پہ آپ کو بتلایا تھا کہ اس کے ذریعے سے، یعنی دلیل حصر کے ذریعے سے ان میں سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئی۔ جب دلیل حصر کے ذریعے سے ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئی تھی تو پھر الگ سے مستقلاً تعریف بیان کرنے کی کیا حاجت تھی؟ کیوں مستقلاً اسم کی تعریف بیان کر رہے ہیں؟ علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بہت مختصراً عبارت پیش کرتے ہیں اور جتنی کم عبارت میں ہو سکے کام ختم کرنا چاہتے ہیں، بات نپٹانا چاہتے ہیں۔
باوجود اس کے جب دلیل حصر کے تحت اس کی تعریف آ گئی تھی، دلیل حصر سے اس کی تعریف معلوم ہو گئی تھی، تو پھر اسم کی تعریف مستقلاً کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی طبیعتیں مختلف ہیں، انسان مختلف انداز کے ہوتے ہیں، مختلف ذہنوں کے ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے اندر ذہانت بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ دلیل حصر کے ذریعے سے جو تعریف معلوم ہوئی تھی وہ ہر ایک کے لیے نہیں۔ جو شخص، جو انسان اشارے کے ذریعے سے بات سمجھ سکتا ہے، جس کے اندر اشارے کے ذریعے سے بات سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کے لیے تو دلیل حصر کے ذریعے سے تعریف ہو گئی تھی، وہ دلیل حصر کے ذریعے سے تعریف کو معلوم کر لیا تھا، اس کے لیے دلیل حصر ہی کافی تھی تعریف جاننے کے لیے۔ لیکن کیونکہ ہر انسان کی طبیعت اس طرح نہیں ہوتی کہ وہ اشارے سے بات سمجھ جائے، اشارہ کنایہ سے مکمل طور پر بات سمجھ جائے، اسی وجہ سے ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستقلاً اسم کی تعریف بیان کی کہ جنہیں اشارے سے اسم کی تعریف سمجھ میں نہ آئی ہو وہ یہاں سمجھ لیں۔ اس وجہ سے یہاں پہ تعریف پھر سے مستقلاً الگ سے بیان کی۔ سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں کہ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد ازمنۃ الثلاث۔ یاد رکھیں کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں، کہیں پہ بھی ہو، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جار مجرور اس نکرہ کے لیے صفت بنتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ہے اعلیٰ معنی فی نفسہ، یہاں معنی نکرہ ہے، اس کے بعد فی نفسہ آ رہا ہے جار مجرور۔ یہ فی نفسہ جار مجرور دونوں مل کر کے معنی کے لیے صفت ہیں، معنی کی صفت ہیں، یعنی یہاں پہ ان کا متعلق نکلے گا، اس سے یہ مل کر کے معنی کی صفت واقع ہوں گی۔ اسی طرح اکثر جہاں پہ بھی نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جار مجرور اس نکرہ کے لیے صفت واقع ہوتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ فی نفسہ ہی یہ معنی کی صفت ہے۔ اس کے بعد غیر مقترن باحد ازمنۃ الثلاث، غیر مقترن باحد ازمنۃ الثلاث یہ معنی کی صفت ثانی ہے۔ معنی کی صفت اول فی نفسہ اور صفت ثانی غیر مقترن باحد ازمنۃ الثلاث ہے، یعنی یہاں پہ معنی کی دو صفت ہے، صفت اول فی نفسہ ہی ہے اور صفت ثانی غیر مقترن باحد ازمنۃ الثلاث، یہ اس کی صفت ثانی ہے۔ اب فی نفسہ ہی میں جو ہا ضمیر ہے، فی نفسہ ہی یہاں پہ جو ہا ضمیر ہے، ہا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ہا ضمیر کس کی طرف لوٹا رہے ہیں مصنف رحمہ؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے، دو قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ہا ضمیر کا مرجع فی نفسہ ہی میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع ما ہے، جس سے مراد کلمہ ہے۔ ما ہے نا اس میں موصول، جو ما دل علی معنی، تو جو اس میں موصول ما ہے اس کی طرف فی نفسہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے ایک قول کے مطابق، اور ما سے مراد کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ جب ما سے مراد کلمہ لیں گے تو اس وقت اسم کی تعریف سے مرکبات اور دوالی اربع وغیرہ نکل جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ جو مرکبات ہیں اور دوالی اربع ہیں یہ کلمہ نہیں ہیں، اس لیے ما سے مراد جب ہم کلمہ لیں گے تو دوالی اربع اور مرکبات وغیرہ اسم کی تعریف سے خارج ہو جائیں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ فی نفسہ میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع معنن ہے، اس کا مرجع معنن ہے۔ اس میں بہت لمبی بحث ہے، انشاءاللہ آپ آئندہ پڑھو گے۔ ایک قول کے مطابق فی نفسہ کا مرجع معنن ہے، یعنی یہاں پہ فی نفسہ کے جو ضمیر ہے ہا ضمیر، اس کا دو قول ہے، اس کا مرجع دو بن سکتے ہیں، دونوں کو بنانا درست ہے، ما کو بنانا بھی اور معنن بنانا بھی۔ اسی وجہ سے مصنف نے یہاں پہ فی نفسہ کی ضمیر کو مذکر لایا تاکہ دونوں پر تنبیہ ہو جائے، یعنی دونوں پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ فی نفسہ کی جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع معنن بھی ہو سکتا ہے اور ما بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات پر تنبیہ کرتے ہوئے شیخ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
ضمیر کو مذکر لایا، مؤنث نہیں لایا۔ تو اس کی پہلی صفت معنن کی جو پہلی صفت ہے فی نفسہ، اس صفت کے ذریعے سے حرف اسم کی تعریف سے خارج ہو گیا۔ کیسے؟ اسم وہ ہے جو اپنے معنی پر فی نفسہ دلالت کرے، حرف اپنے معنی پر فی نفسہ دلالت نہیں کرتا، بلکہ اپنے معنی میں دلالت کرنے کے لیے غیر کا محتاج ہوتا ہے، دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو فی نفسہ کی قید کے ذریعے، فی نفسہ کی صفت کے ذریعے سے اسم کی تعریف سے حرف خارج ہو گیا، حرف نکل گیا۔ دوسری جو صفت ہے غیر مقترن بأحد أزمنة الثلاث، اس کے ذریعے سے فعل نکل گیا۔ کس طرح کہ فعل کے ساتھ، فعل جو ہے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا رہتا ہے، لیکن اسم تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں رہتا۔ تو دیکھیں ترجمہ دیکھیں، الاسم ما دل على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاث۔ اسم وہ ہے، وہ سمرت کلمہ، اسم ایسا کلمہ ہے جو معنی فی نفسہ پر دلالت کرے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے ملے بغیر۔ اور اسم کا لغوی معنی میں آپ کو بتلایا تھا کہ اسم کے لغوی معنی دراصل یہاں پہ دو اختلاف ہے، یا تو اسم سمون سے مشتق ہے یا پھر وسمن سے۔ اور بصرین کے قول کے مطابق، جو کہ جمہور کا مذہب ہے اور جو مختار ہے، بصرین کے قول کے مطابق یہ سمون سے مشتق ہے۔ سمون کا مطلب ہوتا ہے بلندی، کیونکہ اسم اپنے دونوں نظائر پر بلند ہوتا ہے، اس وجہ سے اسم کو اسم کہتے ہیں۔ اور کوفیین کے قول کے مطابق اسم یہ وسمن سے مشتق ہے، وسمن سے بنا ہے۔ وسمن کا مطلب ہوتا ہے علامت، کیونکہ اسم مسمى پر علامت ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسم کو اسم کہتے ہیں۔ وَمِنْ خَوَاصِهِ دخول اللام والجر والتنوین، اور اس کے خواص میں سے ہے، یعنی اسم کے خواص یہاں سے بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ پہلے تو اشارتاً تعریف بیان کی ہر ایک کی، اسم فعل اور حرف کی دلیل حصر کے تحت اشارتاً تعریف بیان کی۔ اشارتاً تعریف بیان کرنے کے بعد پھر آپ نے مستقلاً اسم کی تعریف بیان کر دی، اور اسم کی تعریف کو اور زیادہ وضاحت کرنے کے لیے، تاکہ جو اب تک نہ سمجھ پایا ہو وہ اس طرح پہچان لے، اسم کو کہیں دیکھے تو پہچان لے، اور زیادہ وضاحت کرنے کے لیے اسم کی خواص بیان کر رہے ہیں۔ اسم کی کچھ خاص چیزیں، یعنی اسم کے لیے جو خاصے ہیں اسم کے، اسے بیان کرنا شروع کیے ہیں۔ خواص یہ جمع کا صیغہ ہے، خاصۃن کی جمع ہے خواص، اور خاصہ کہتے ہیں ما یوجد فی الشیء لا یوجد فی غیرہ، یعنی جو کسی چیز میں پائی جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے، یعنی وہ چیز جو کسی چیز میں پائی جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے، اسی چیز کے ساتھ خاص ہو، اسے کہیں گے کیا؟ خاصہ۔ خواص یہ جمع کثرت کا صیغہ ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت۔ یہاں پہ خواص جو ہے یہ جمع کثرت کا صیغہ ہے، خاصہ کی جمع کثرت ہے۔ مصنف الرحمہ جمع کثرت کا صیغہ لا کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اسم کی جو خواص ہیں یہ تقریباً 30 کے قریب ہیں، یعنی یہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کے خواص کی کثرت کو، اسم کے خاصے کی کثرت کو بتلانے کے لیے مصنف الرحمہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور وہ بھی جمع کثرت کا، کیونکہ جمع قلت 3 سے لے کر کے 10 تک کے صیغوں پر دلالت کرتا ہے۔ 3 سے لے کر کے 10 تک کے افراد کے لیے بولا جاتا ہے جمع قلت، اور جمع کثرت 10 سے لے کر کے لا محدود تک بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے جو افراد ہیں، یعنی اسم کے جو خواص ہیں یہ 10 سے زیادہ ہیں، 10 سے اوپر ہیں۔ اسی وجہ سے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواص یعنی جمع کثرت کا صیغہ استعمال کیا۔ اچھا، جمع کثرت کا صیغہ استعمال کیا تو اس کے شروع میں مین کیوں استعمال کیا؟ مین استعمال کرنے کی حکمت کیا ہے؟ بغیر مین کے بھی تو بول سکتے تھے، خواصہ دخول اللام والجر وغیرہ وغیرہ بول سکتے تھے، لیکن مین کیوں لائے؟ مین خواص ہی کیوں کہا؟
اس لیے یہ بتلانے کے لیے کہ اسم کے بہت سارے خواص ہیں، اسم کے بہت سارے خواص ہیں، لیکن میں یہاں پہ ہر ایک کو بیان نہیں کروں گا۔ ان میں سے بعض یہ ہیں، مین یہاں پہ تبعیضیہ ہے۔ کس کے لیے ہے مین؟ تبعیضیہ ہے، بعضیت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ اسم کے تو بہت سارے خواص ہیں، ان میں سے میں بعض کو یہاں بیان کروں گا۔ ان میں سے بعض کیا ہیں؟ لام کا داخل ہونا ہے، جر کا داخل ہونا ہے، تنوین کا داخل ہونا ہے، اضافت اور اسناد وغیرہ ہیں، ان میں سے بعض ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً اسم کے 30 خواص ہیں، جیسے اس میں سے بہت سارے ہیں، یہاں تو کچھ بیان کیے ہیں۔ اور خاصہ کی 2 قسمیں ہیں، خاصہ کی 2 قسمیں ہیں، خاصہ شاملہ، خاصہ غیر شاملہ، اسے یاد رکھیں کیونکہ آگے بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ خاصہ کسے کہتے ہیں؟ ما یوجد فی الشیء لا یوجد فی غیرہ، جو کسی چیز میں پائی جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، خاصہ شاملہ، خاصہ غیر شاملہ۔ خاصہ شاملہ اسے کہتے ہیں جو جس کا یہ خاصہ ہے اس کے تمام افراد میں پایا جائے، اور خاصہ غیر شاملہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا یہ خاصہ ہے اس کے تمام افراد میں نہ پایا جائے بلکہ بعض میں پایا جائے، بعض میں نہ پایا جائے۔ اسی طرح اسم کے خواص میں سے لام کا داخل ہونا ہے، جر کا داخل ہونا ہے، تنوین کا داخل ہونا ہے، اضافت ہے، اسناد ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خاصے ہیں، جیسے فاعل ہونا، مفعول ہونا، موصوف ہونا، ذوالحال ہونا، تمیز ہونا، تثنیہ ہونا، جمعہ ہونا، اسی طرح منادی ہونا اور مصغر ہونا، مکبر ہونا، منصوب ہونا، مستثنی ہونا، مستثنی منہ ہونا، ضمیر کا مرجع ہونا۔ اس طرح اسم کے بہت سارے خواص ہیں۔ تو من خواص ہی کہنے کی علت آپ کو معلوم ہو گئی۔ دخول اللامی، لام کا داخل ہونا۔ یہاں پہ ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دخول اللام کیوں کہا؟ الف لام کیوں نہیں کہا؟ الف لام بھی کہہ سکتے تھے، لام کو خاص کیوں کیا؟ اور لام داخل کر کے، لام کو یہاں پہ بتلا کر کے دخول اللام کہہ کے کیا بتلانا چاہتے ہیں، کس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ لام کے بارے میں، یعنی الف لام جو تعریف کے لیے آتا ہے اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس کی اصل، الف لام کی اصل کیا ہے؟ لام ہے۔ اصل میں لام تعریف جو ہے، جو تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے الف لام، ان میں اصل کیا ہے؟ لام ہے۔ اور حمزہ کو ایسے ہی ابتداءً، کیونکہ لام ساکن ہے اور ابتدا بالسکون کیا ہے؟ محال ہے، ابتدا بالسکون جائز نہیں ہے، محال ہے، اسی وجہ سے ابتدا میں، شروع میں حمزہ کو لایا گیا۔ یعنی بعض لوگوں کا، امام سیبویہ کا یہ قول ہے کہ لام تعریف میں اصل لام ہے اور ابتدا بالسکون کے محال ہونے کی وجہ سے شروع میں حمزہ لایا گیا، تو اس طرح الف لام ہو گیا۔ اور یہی قول مصنف کے نزدیک مختار ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ مختار قول امام سیبویہ کا ہے، یعنی لام تعریف میں الف لام میں جو اصل ہے لام ہے۔ اور مبرد کا قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ الف لام میں، الف لام جو تعریف کے لیے آتا ہے اس میں اصل حمزہ ہے، لام اصل نہیں ہے۔ اور لام لایا جاتا ہے کیوں؟ تاکہ یہ حمزہ استفہام اور حمزہ تعریف میں فرق ہو جائے۔ حمزہ استفہام اور حمزہ تعریف میں فرق کرنے کے لیے لام کو داخل کیا گیا ہے، یہ مبرد کا قول ہے۔ اور خلیل کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، دونوں اصل ہیں، حمزہ بھی اور لام بھی دونوں اصل ہیں، لام تعریف میں اصل دونوں ہیں۔ تو یہاں پہ 3 قول ہوئے۔ سیبویہ کے نزدیک کیا ہے؟ لام تعریف میں، الف لام میں صرف لام اصل ہے، حمزہ کو لایا گیا ہے شروع کرنے کے لیے۔ اور امام مبرد کے نزدیک حمزہ اصل ہے، لام کو لایا گیا ہے فرق کرنے کے لیے، استفہام اور اس کے درمیان، استفہام کے درمیان اور لام تعریف کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ امام خلیل کے نزدیک دونوں اصل ہے۔ تو مصنف الرحمہ یہاں پہ دخول اللام کہہ کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ مختار مذہب امام سیبویہ کا ہے، یعنی لام تعریف میں اصل جو ہے یہ لام ہے، صرف لام ہے، حمزہ کو لایا جاتا ہے وہاں پہ ابتدا بالسکون کے محال ہونے کی وجہ سے، اس لیے حمزہ لایا جاتا ہے۔ لام کا داخل ہونا، یعنی الف لام کا داخل ہونا، یہ کیا ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ الف لام کا داخل ہونا اسم کی علامت ہے، اسم کا خاصہ ہے۔
اسم کے خواص بیان کر رہے ہیں، تو دیکھیں ہم آپ کے سامنے اسم پیش کر رہے ہیں، وہاں پہ الف لام داخل نہیں ہے، جیسے زید یا ہوا، اولئک، یہ سب اسم ہیں، باوجود اس کے کہ یہ اسم ہے، اس میں الف لام نہیں ہے اور اس میں الف لام داخل نہیں ہوتا، ہوا کے اندر الف لام داخل نہیں ہوتا، تو آپ کا کہنا کہ الف لام اسم کا خاصہ ہے، یہ تو درست نہیں ہوا، کیونکہ خاصہ وہ ہے جو کسی چیز میں پایا جائے اور اس میں کے علاوہ میں نہ پایا جائے، اور یہاں پہ تو اسم کے افراد بہت سارے ہیں، ان میں پایا نہیں جا رہا ہے الف لام۔ ہوا کے اندر جتنے ضمائر ہیں، انتا کے اندر کہاں پایا جا رہا ہے الف لام، تو اسم کا خاصہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتلایا خاصہ کی دو قسمیں ہیں، خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ۔ خاصہ شاملہ اسے کہتے ہیں کہ جو اس کے تمام افراد میں شامل ہو، تمام افراد میں موجود ہو، اور خاصہ غیر شاملہ کیا ہے کہ جس کا یہ خاصہ ہے اس کے تمام افراد میں نہ پایا جائے بلکہ بعض میں پایا جائے اور بعض میں نہ پایا جائے۔ تو الف لام کا داخل ہونا، دخول لام جو اسم کا خاصہ ہے، یہ خاصہ شاملہ نہیں ہے بلکہ خاصہ غیر شاملہ ہے، اسی وجہ سے بعض میں پایا جاتا ہے اور بعض میں نہیں پایا جاتا۔ بعض میں پایا جاتا ہے جیسے الرجل وغیرہ، اور بعض میں نہیں پایا جاتا جیسے ضمیر وغیرہ، اس میں الف لام داخل نہیں ہوتا۔ والجری، والجر کا عطف لام پر ہے، یعنی دخول اللامی والجری، لام کا جر کا داخل ہونا، جس پر جر داخل ہو وہ اسم ہوگا، یعنی اسم کے خاصے میں سے کیا ہے؟ جر کا داخل ہونا۔ والتنوینی، اس کا عطف بھی لام پر ہے، یعنی دخول اللامی و دخول الجری و دخول التنوین، تنوین کا داخل ہونا۔ تنوین کا داخل ہونے سے مراد کیا ہے؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی حرف کے آخر میں جو نون گننے کی آواز پیدا ہوتی ہے، نون گننے کی آواز آتی ہے اور وہ کسی تاکید کے لیے نہیں ہوتا وہ نون، تو اسے کہتے ہیں تنوین۔ تنوین کی مختصر تعریف ہے، اور تنوین کے کئی اقسام ہیں، تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، تنوین ترنم۔ تو یہاں پہ تنوین کے داخل ہونے سے کون سا تنوین مراد ہے؟ تنوین کی جو بہت ساری اقسام ہیں، ان اقسام میں سے کون سی قسم مراد ہے؟ یہاں تنوین کے دخول سے تمام قسم مراد ہیں سوائے تنوین ترنم کے، یعنی تنوین کے جتنے بھی اقسام ہیں تمام کے تمام اسم میں ہی داخل ہوتے ہیں سوائے تنوین ترنم کے، اس لیے کہ تنوین ترنم یہ اسم میں، فعل میں، حرف میں، سب میں داخل ہو جاتا ہے۔ تنوین ترنم جس طرح اسم میں داخل ہوتا ہے اس طرح فعل میں بھی، حرف میں بھی، ہر ایک میں داخل ہو سکتا ہے۔ تنوین ترنم کے علاوہ جو بھی تنوین ہے وہ اسم کے خاص سے ہیں۔ یہاں تنوین سے مراد کیا ہے؟ تنوین ترنم کے علاوہ جو تنوین ہے وہ سب مراد ہیں۔ والاضافۃ، والاضافۃ کا عطف دخول پر ہے، لام پر نہیں، دخول پر ہے، یعنی اس وجہ سے یہاں پہ اضافۃ پڑھنا ہے، اضافتی نہیں پڑھنا ہے، دخول الاضافتی نہیں بلکہ الاضافۃ، یہ الگ سے ایک خاصہ ہے۔ اضافت یہ بھی اسم کا خاصہ ہے۔ اضافت سے مراد کیا؟ اضافت سے مراد کیا، یہاں اضافت سے مراد مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے یا دونوں ہیں؟ کیا مراد ہے اضافت سے؟ اضافت سے مراد مضاف ہونا ہے، یعنی جو مضاف ہوگا، مضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، مضاف الیہ ہونا نہیں۔ اضافت سے مراد مضاف ہونا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مضاف الیہ کبھی فعل بھی واقع ہوتا ہے، کبھی کبھی فعل بھی مضاف الیہ واقع ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے کیا ہے یہاں اضافت سے مراد مضاف الیہ نہیں ہے، صرف اور صرف مضاف مراد ہے۔ فعل مضاف الیہ واقع ہوتا ہے، جیسے ایک مثال اس طرح کی پیش کی جاتی ہے، یوم ینفع الصادقین صدقہم، یوم ینفع الصادقین صدقہم، دیکھیں یہاں پہ مضاف الیہ جو ہے، یوم کا مضاف الیہ ینفع ہے، یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو یہاں پہ کیا ہے مضاف الیہ، کیونکہ اسم نہیں ہے، فعل ہے، اور فعل کا جملے کا مضاف الیہ واقع ہونا درست ہے، فعل بھی مضاف الیہ واقع ہو سکتا ہے، اس طرح جملہ بھی مضاف الیہ واقع ہو سکتا ہے، تو یہ اسم کا خاصہ نہیں ہوا، تو مضاف ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے، یعنی
اسم ہی مضاف ہوگا، فعل مضاف نہیں ہو سکتا۔ اس میں اختلاف بھی ہے، لیکن اصح قول یہی ہے کہ اسم ہی مضاف ہوگا۔ والاسناد الیہ، اور اس کی طرف اسناد کرنا، یعنی اسناد سے مراد کیا ہے؟ اسناد سے مراد مسند الیہ ہونا ہے، مسند ہونا نہیں، کیونکہ مسند فعل بھی واقع ہوتا ہے، مسند کبھی کبھی فعل ہوتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے، فعل کو وضع ہی کیا گیا ہے مسند ہونے کے لیے، فعل کبھی مسند الیہ نہیں ہوتا، فعل ہمیشہ مسند ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اسناد سے مراد مسند اور مسند الیہ دونوں لیتے تو پھر یہ اسم کا خاصہ نہیں رہتا، یعنی مسند ہونا اسم کا خاصہ نہیں رہتا، کیونکہ فعل بھی تو مسند ہوتا ہے، تو پھر خاصہ کیسے رہا؟ تو یہاں پہ اسناد سے مراد کیا ہے؟ مسند الیہ ہونا، جس کی طرف اسناد کی گئی ہو وہ ہونا، مسند الیہ ہونا یہ فعل کا، مسند الیہ ہونا اسم کا خاصہ ہے اور مسند ہونا فعل کا خاصہ ہے۔ وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ، اور وہ سے مراد کون؟ اسم، اس کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ انشاءاللہ اسے ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے کہ معرب کسے کہتے ہیں، معرب سے مراد کیا ہے، مبنی سے مراد کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔